زاد المعاد سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم صاد. کتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كانوا بآياتنا يظلمون. سورۃ الاعراف جو ہے یہ بھی مکی صورتوں میں ہے اور کئی دفعہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جتنی صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے کہیں بھی نازل ہوئی، وہ سب سور مکیہ کہلاتی ہیں کیونکہ وہ زندگی کا مکی حصہ ہے. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ چاہے کہیں بھی نازل ہوئی، وہ ساری صورتیں سور مدنیہ کہلاتی ہیں کیونکہ وہ مدنی حصے میں اتری ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ والمرسلات ہے، یہ تو منا میں اتری ہے لیکن سورہ مدنیہ کہلائی جاتی. اسی طرح آیات مبارکہ ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ عرفات میں نازل ہوئی لیکن مدنی کہا جاتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو نزول قرآن ہجرت سے قبل ہے وہ مکی ہے اور جو نزول قرآن ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی ہے. اب تو علماء کی محنتوں سے یعنی مسئلہ ہی مشکل نہیں رہا کہ ہر صورت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں مکیت و مدنیت، بس پڑھ لیا.
لیکن پہلے بہت بڑا مسئلہ تھا، جب یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا تو ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس میں علماء نے محنتیں کی، کاوشیں کی، جد و جہد کی، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جن صورتوں میں صرف عقیدے کا بیان ہے، توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، شرک کی تردید ہے، اور احکام کوئی نہیں، حکم کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مکی زندگی ہے۔ اور جن صورتوں میں احکام آ گئے، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، عمرہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، اموال غنیمت آ گئے، اموال فے آ گئے، اسی طرح احکام وراثت آ گئے، احکام نکاح و طلاق، سمجھ آ گیا کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ تمام احکام جو ہیں وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً اس سورت سے پہلے 38 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 39ویں صورت ہے۔ مکی زندگی کے اندر اس سے پہلے 38 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو گئی تھیں، اور یہ 39ویں صورت۔ اور یاد رکھیں کہ مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں عمود، کہ سورت کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ تو اس سورت کا بھی عمود اور بیان جو ہے اس کا تعلق اس بات قیامت سے ہے، اس بات معاد سے ہے، اور ساتھ ہی اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر احوال قیامت ہیں ان کا ذکر۔ سورۃ الاعراف جو ہے قرآن کے اس لفظ سے محفوظ ہے، یاد رکھیں سورتوں کے جتنے نام ہیں نا وہ اسی سورت میں موجود ہوتے ہیں۔ آل عمران، تو آل عمران کا لفظ قرآن میں موجود ہے سورت میں۔ سورۃ البقرہ، تو بقرہ کا قصہ موجود ہے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف کو اعراف کہتے ہیں کہ قرآن میں وعلی الاعراف رجال، اور اعراف کس کو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان، یعنی وہ لوگ جو ہوں گے نا جی کہ ان کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اب نیکیاں زیادہ ہوں تو جنت میں جائیں، اور برائیاں زیادہ ہوں تو جہنم میں جائیں، ان کے تو برابر ہو گیا، لہذا وہ اعراف میں ہیں، یعنی نہ جہنم میں ہیں نہ جنت میں ہیں، درمیانی مقام کو اعراف کہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پھر اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ایک مدت ہوگی جس میں وہ اعراف میں ہوں گے، نہ جہنم میں نہ جنت میں، اس لیے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہے۔ تقریباً قرآن پاک میں 29 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، مثلا الف لام میم، اسی طرح الف لام را، اسی طرح ہا میم، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، اور بھی کئی جیسے قاف، صاد، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات معنی کیا مطلب؟ یعنی کاٹ دیا جانا، ایک حرف کو الگ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مقطعات۔ اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا ہے الف لام میم صاد،
رکھیں کہ مفسرین کرام کا تقریباً راجح قول یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ان کی مراد کو جانتے ہیں کہ کیا مقصد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، الحمدللہ اگر ابہمہ اللہ، اگر اللہ نے بھی اس کو مبہم چھپا دیا ہے، تم بھی اس پر بحث رکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں، اگر میرے بندوں کو ضرورت ہوتی تو وہ بھی بتا دیتے۔ اب دیکھو نا، اصحاب الکہف کا مقصود قصہ ہے، ان کا خاندان یا نسل یا نسب یا نام نہیں ہے، اس لیے فرمایا ذَوَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، بس جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، ان کا کیا نام ہے قرآن نے نام نہیں بتلایا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے قرآن نہیں بتلاتا۔ اسی طرح اللہ نے اسی قصے میں یہ فرمایا ہے کہ جب اماں کا دل پریشان ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا قالت لأختہ قصیہ، کہ بی بی جاؤ، اسی دریا میں ہم نے ڈالا ہے صندوق کو، تو اسی کنارے کنارے چلی جاؤ، شاید کوئی خبر ملے بھی صندوق پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی، کیا ہوا۔ تو ان کی بہن کا قرآن نے نام نہیں لیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، نام نہیں لیا قرآن۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی، نام نہیں لیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں بھی فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، میرا ایک بندہ۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، مبہم رکھا ہے، تم بھی بلا وجہ بحث میں نہ پڑو۔ لیکن اللہ ہدایت دے، بہت سارے لوگوں نے اس میں بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو یوسف زلیخا کے نام سے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، حالانکہ جب قرآن نام نہیں لیتا ہمیں کیا پتہ اس کے نام زلیخا ہے۔ یہودی روایات میں آیا ہے کہ اس کا نام زلیخا ہے، اور ایک روایت ہے کہ راحیل ہے۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے اصحاب کہف کے نام بھی تلاش کر لیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام بھی تلاش کر لیے ہیں کہ جو حقیقی بھائی تھا بنیامین تھا، باقی اور تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ جب قرآن نہیں بیان کرتا ہے، اچھا تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، اور اسرائیلی روایات ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے یہودی روایات؟ اور پھر ہمیں ضرورت کیا ہے؟ قرآن نے ایک قصہ سنایا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ یہ کیا، اور عزیز وقت جو تھا اس کا بادشاہ، اس کی بیوی نے یہ کیا۔ ابا کہ ہمیں کوئی ان سے ڈھونڈنا ہے، پتہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جیسے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، خدا کے لیے قرآن کو کوئی چیزتا نہ بنا دو، قصے کہانیوں کی کتاب نہ بناؤ۔ قرآن انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون،
اللہ نے اس قرآن کو ایسی شان دی ہے، عظمت والی شان ہے، ظاہراً بھی، معنن بھی، باطناً بھی، علماً بھی، حکمتاً بھی، نفعاً بھی۔ تو اس کتاب کو تم کس سے کہانیاں نہ بناؤ، جتنا ضرورت ہے اللہ بتا دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے تو اللہ نہیں بتا دیتے۔ اب قرآن نے قصہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہاں سے فرعون کے خوف سے نکل کے مدین پہنچے، ورد ماء مدین، کنویں پہ پہنچے تو دیکھا کہ من دونہم امرأتان تذودان، کہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ پانی نہ پئیں، ہٹا رہی ہیں۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ اللہ اکبر، دیکھیں فصاحت، دیکھیں بلاغت، دیکھیں حیا، دیکھیں شرم، دیکھیں کہ ان بیویوں نے کہا کہ حضرت اجنبی ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، تو مسافر ہیں، ہم پانی نہیں پلا سکتے، جب یہ سارے بکریوں والے ریوڑ والے پانی پلا کے چلے جائیں گے نا تو جو کھالے میں بچے گا وہ ہم پلائیں گے، ہمیں یہ آگے نہیں آنے دیتے۔ اب مسئلہ تھا ابھی تم لڑکیاں ہو، یہ سارے جو ہم مرد آئے ہوئے، تم کیوں اکیلی لڑکیاں آئے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، ابونا شیخ کبیر۔ لیکن قرآن نے نام تو نہیں دیا کہ لڑکیوں کا نام کیا ہے، لیکن ہماری برادری نے وہ بھی ڈھونڈے ہیں نام ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آدم کے قصے میں جو سب سے پہلا قرآن میں قصہ ہے کہ اللہ نے جب جنت میں بھیجا فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو بس فتکونا من الظالمین۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ درخت، اس درخت کے قریب نہ جانا، انہوں نے ڈھونڈ لیا جی وہ گندم کا دانہ تھا، یہ خود بیچارے گندم کھاتے ہیں نا، اب بنگلہ دیش میں تو چاول کھایا جاتا ہے، وہ غریب گندم کہاں سے لے آئیں؟ بس ایسے قصے ہیں کا پتہ نہیں کہ مولوی جنت میں گئے تھے۔ میں تو سن کے سچی بات یہ ہے کہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے علامہ کہلانے والے جب تقریریں ان کی میں سنتا ہوں اور ان کے حوالے اور کتاب، 101% جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرے یار؟ اچھا لوگ بھی انہی کے ساتھ ہیں، چونکہ جھوٹ بڑا پیارا لگتا ہے نا، دیکھو سچ تو کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، حق تو کڑوا ہے، ولو درن، چاہے وہ موتی بھی ہو۔ اور جو جھوٹ ہے سبحان اللہ، نے کہا جی میں نے حضرت رات آپ کے والد صاحب کو دیکھا تھا، طواف کر رہے تھے، میری ملاقات ہوئی ان سے، انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو کہنا میرے لیے ہدیہ بھی نہیں بھیجتے، شرم نہیں آتی ان کو؟ تو اب وہ بیچارہ 2 لاکھ لے کے آ جائے گا نا، حضرت ہدیہ قبول فرمائے ابے کے دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے جینیس لوگ ہیں جو اس وقت راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا ہماری ان سے، کیا اختلاف ہے؟ اور قابل لوگ، خدا کی شان دیکھیں کہ ان کی وہ جو جینیس، یعنی ان کی جو خصوصیت تھی نا، علم کی، فہم کی، خطابت کی، لطافت کی، وہ حق کے بجائے باطل پہ لگ گئے۔ بڑے بڑے قابل لوگ۔ تو بہرحال انہوں نے وہ درخت بھی ڈھونڈ نکالا، اور جب حضرت آدم و حوا کے کپڑے اتارے گئے، فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان من ورق الجنہ، یہ جنت کے درختوں کے پتے لے لے کے اپنا شرم چھپا رہے تھے،
یہ وہ بھی ڈھونڈ کے لے آئے ہیں جی، وہ کیلے کے پتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا شوق ہے ایسی باتیں کر. لوگ سنیں گے سبحان اللہ. دیکھو جی آج تک کسی مولوی نے نہیں بولا، اس مولوی صاحب سبحان اللہ. علم تو اس کا ہے بیچارے کا نا، جنہوں نے نہیں بتایا ان کو تو پتہ ہی نہیں نا، علم ہے ہی نہیں ان کا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یاد رکھو قاعدہ کیا ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ نے ذکر نہیں کیا چھپا دیا تم بھی بچ. تو جب حروف مقطعات پہ قرآن میں کوئی اللہ نے اس کی آگے تفسیر بیان نہیں فرمائی اور نہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے تفسیر بیان فرمائی، تو پھر ہم کیوں بحث کریں؟ بہرحال ایک روایت منسوب کرتے ہیں حضرت ابن عباس کی طرف، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس کی انہوں نے تقریباً کتابوں میں 6000 قول لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان میں صرف 420 قول صحیح ہیں، باقی ان کے ہیں ہی نہیں. بڑے آدمی کا نام لے لیتا ہے نا ہر کوئی، اور یہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگلا بیچارہ چپ ہو گیا. اب یہ نہیں پوچھے گا کہ جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، کون سی کتاب ہے، وہ کتاب کس طبقات میں ہے. تو ایک قول بہرحال انہوں نے بنایا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ دراصل یہ اشارات ہیں، اور قرآن چونکہ عربی لغت میں اترا ہے تو عربوں کے اندر بھی ایسے اشارات کنایات ہوتے تھے. جیسے ایک محاورہ ہے کہ یا ایھا القاضی بقم فقم. اب قم جگہ کا نام بھی ہے اور قم کا معنی بھی ہے جان چھوڑو جاؤ. تو کبھی اچھا آپ کی اردو میں بھی ہوتا ہے، جیسے وہ ایک رائٹر تھے نا محمد شفیع، تو ہمیشہ لکھتا تھا میم شین. تو مراد کیا تھا؟ محمد شفیع. تو یہ اردو زبان میں بھی، فارسی میں بھی، وہ کہا کہ عربی میں بھی یہ اشارات ہوتے ہیں کہ مختصر کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ یہ بھی اصل میں اللہ کے نام ہیں جن کا ان لفظوں میں چھپا دیا گیا. جیسے یہاں ہے الف، تو انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ ہے، ذات، یعنی اللہ کا اس میں جلالی ذاتی نام ہے الف سے. لام سے انہوں نے کہا لطیف اللہ کا نام ہے. میم سے انہوں نے کہا مقتدر مقیت اللہ کا نام ہے. سواد انہوں نے کہا صبور اللہ کا نام ہے. تو اللہ کے نام کو مخفف کر کے چھپا دیا گیا. بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر حضرت ابن عباس کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے رضی اللہ عنہما، حبر المفسرین ہیں، اگر انہوں نے فرمایا تو حضور نے فرمایا ہوگا نا، خود تو نہیں فرما سکتے نا. تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ آدمی جیسے الف لام میم، انہوں نے کہا الف سے اللہ اور لام سے جبرائیل اور میم سے محمد الرسول اللہ. اللہ نے قرآن بھیجا، جبریل لایا، محمد مصطفیٰ پہ اترا. لیکن یہ باتیں بہرحال قرآن کی روشنی میں صحیح ثابت نہیں ہو سکتی. قرآن خود تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک جگہ اگر قرآن اجمالی حکم دیتا ہے، دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے اس کی. تو قرآن نے کسی جگہ اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، اور اس کا
نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہمارے لوگ آگے بڑھتے گئے کہ اس سے یہ نام مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، تو شیعہ جیسا فرقہ باطلہ زائغہ جو ہے ضالہ، وہ کہاں خاموش رہتا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف سے کربلا مراد ہے، ہا جو ہے اس سے اشارہ ہے ہلاکت یزید کی طرف، ہا یا سے، اور عین جو ہے اس سے مراد ہے اشارہ ہے عطش حسین کی طرف، اور عین سواد، سواد سے مراد ہے صبر حسین کی طرف اشارہ، انہوں نے بھی بنا لیا۔ جب تم نے روایات بنائی ہیں تو وہ کہاں چپ رہتے؟ دیکھو نا، ابھی تم نے درود شریف اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بڑھائے ہیں، اذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام بڑھائے ہیں، تو وہ کہاں خاموش رہتے؟ انہوں نے کہا تم تو اذان سے پہلے جوڑ لگایا، ہم اذان کے اندر جوڑ لگاتے ہیں، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، انہوں نے اذان بڑھا دی۔ تو اگر آپ صحیح حق پہ رہتے کبھی باطل کو جرأت نہ ہوتی، کبھی ان کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ اپنی طرف سے ویسی باتیں بڑھائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الف لام میم صاد، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ اچھا، معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ اور بعض علماء نے ایک لطیف بات کی ہے، اللہ کرے حق ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضور کو قرآن میں تقریباً 10,000 غیب کے واقعات کی خبر دی ہے۔ صرف قرآن میں، اس کی مثال سمجھ لو، موٹی موٹی اللہ کا سمجھ آ جائے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا قصہ ہے تو غیب ہے نا، حضور تو موجود نہیں تھے نا اس وقت۔ بی بی حوا کا پیدائش ہے تو غیب ہے۔ ملائکہ کو سجدے کا حکم ملا، ان نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، یہ سارا غیب ہی ہے نا۔ بھئی حضور تو نہیں تھے نا۔ اب نوح علیہ السلام کا قصہ ہے تو حضور تو نہیں ہے وہاں، کہ کیسے کشتی پہ بیٹھے، کون ڈوب گئے، کون بچ گئے۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل، اللہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے، ہم نے آپ کو خبر دی اس غیب کے بارے میں۔ سارے انبیاء کے جو قرآن میں قصے ہیں یہ سارا غیب ہی تو ہے۔ سارے جو قرآن میں قصے ہیں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے پہ آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قوم سے، یہ سارا تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 10,000 مغیبات کا علم صرف قرآن میں ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ کھولا ہے۔ لیکن چند حروف بھی رکھ دیے کہ میرا مدنی میں نے بتایا تو یوسف کا اتنا لمبا قصہ آپ کو بتا دیا، اور نہیں بتایا تو آپ کو 3 حروف کے معنی کا بھی نہیں پتا کہ کیا معنی ہے، اس کو چھپا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ بتانا چاہے بتایا، نہیں بتایا۔ نے کہا الف لام میم، پہلے سورۃ بقرہ پڑھ رہے، الف لام میم کا کیا معنی ہے وہ نہیں بتایا، چونکہ جب تک اللہ نہ بتلائے ما كنت تعلمها انت ولا قومك۔ اسی طرح فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نحن نقص عليك احسن القصص وان كنت من قبله لمن الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء۔ تو یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ نے حضور کو جنت بھی دکھلا دی، جہنم بھی دکھلا دی، آخرت کا پورا منظر بھی دکھلا دیا،
عذاب قبر بھی دکھلا دیا، ہر چیز کھول دی، لیکن بعض چیزیں خود قرآن میں ذکر کر دی لیکن نہیں بتلائی۔ تو جس سے واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، کتاب، جیسے دوسرے مقام میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، اور کسی جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن جو ہے اس کو اللہ نے قرآن بھی فرمایا ہے اور کتاب بھی فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اسی طرح کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا کتاب۔ تو یاد رکھو کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن اس کو کہتے ہیں جو پڑھا جائے، پڑھا گیا ہے، تو اللہ نے جبریل پہ پڑھا ہے اور جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے، تو قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور اللہ نے کیسے قرآن پڑھایا، فرمایا میرے محبوب جب جبریل پڑھتے ہیں آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں کہ کوئی حرف رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں، آپ یہ تکلیف بھی نہ کیا کریں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ میرے محبوب آپ زبان کو بھی حرکت نہ دیا کریں، قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھنا بھی ہمارا کام ہے، قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر قرآن کی تفسیر بھی ہمارے ذمے ہے، اور کتاب کتاب بھی ہے کہ کیونکہ لکھی گئی لوح محفوظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھ کے رکھ دیا ہے، پھر لوح محفوظ میں لیلۃ القدر میں اترا ہے، اور اس کے بعد پھر 20 سال میں اترتا رہا ہے، تو اس لیے اس کا کتاب بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہے۔ ایسے فرمایا کتاب انزل الیک، وہ کتاب میرا مدنی انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس قرآن کے اترنے سے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ کیا مطلب؟ قرآن سے تو رحمت ہوتی ہے، تنگی کیا ہے؟ بھئی قرآن تو رحمت ہے، تو قرآن کے اترنے سے تنگی کیسے ہوگی؟ قرآن تو ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ حتیٰ کہ انسان تو انسان جن بھی کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جن ہے وہ، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں کیسے ہو گیا کہ جب قرآن اتارا ہم نے تو آپ کا دل تنگ نہ ہو، آپ تنگی محسوس نہ کریں؟ تو اس لیے سمجھیں کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، چونکہ میرے محبوب جانتے تھے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو کافر آگے بکواس کرتے ہیں، کافر اس کو جادو کہتے ہیں، اساطیر الاولین کہتے ہیں، کبھی معلم مجنون کہتے ہیں، کبھی مجھے نعوذ باللہ کذاب اور شاعر کہتے ہیں۔ اب بھی یہ قرآن تو آیا ہے، لیکن جب میں ان کو سناؤں گا تو میرے ساتھ یہ کیا کریں گے؟
فَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. تو اس لیے فرمایا آپ تنگ دل نہ ہوں، اس کا مسئلہ بھی ہم خود انتظام کر دیں گے. آخر قرآن غالب آئے گا، آخر حق غالب آئے گا، آخر باطل مٹ جائے گا. وہ قرآن سے مذاق اڑانے والے جو تھے نا، قرآن کے آگے جھک گئے، مٹ گئے، ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے. واللہ اعلم. اللہ یا اللہ شفا عطا فرما. اگر عمرہ مکمل کرنے پر میرے سر کے بال بالکل چھوٹے، دونوں انگلیوں کی چٹکی میں مشکل سے آتے ہیں، تو باریک مشین سے سر میں ڈال دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی تھا کہ آپ اس طرح استعمال کریں. کیونکہ زیرو کی جو مشین ہے نا، وہ بھی اس طرح کے برابر ہوتی ہے تقریباً. اللہ عالم. جی کہ اگر ایک آدمی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو موبائل پہ میسج بھی کیا ڈرانے کے لیے، غصے کی حالت میں اور نشے کی حالت میں، اور 3 بار طلاق بھی دے دی، وہ پکا کام ہو گیا حضرت. یہ اچھا نشہ تھا کہ لفظ طلاق تو یاد رہ گیا اس کو. طلاق کے بجائے اس نے ہلاک کیوں نہیں لکھ دیا؟ منع ہے، وہ سمجھ رہا تھا، اب جھوٹ بولتا ہے. اور طلاق جب دی جاتی ہے غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں تو کوئی بھی نہیں دیتا. طلاق ہو گئی اور پکی ہو گئی، پکا کام ہو گیا. اب وہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتا. حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ. اور یاد رکھیں یہ 3 طلاق جو چاروں ائمہ کے نزدیک اگر آدمی ایک دفعہ لکھے یا کہے تو 3 ہی ہوتی ہے. چاروں امام اس پر متفق. کہتے ہیں جی کہ روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کو تانا دے دیتے ہیں یا دل میں گمان کرتے ہیں کہ فلاں کو بد دعا ہو گئی، اولاد نہ ہو، رشتہ فلاں مانگا تھا. بہرحال یہ تمہارے خیالات ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. کسی کے دعا مانگنے سے اولاد نہیں رک جاتی. اللہ جو لکھ چکے ہیں نا وہ ہر حال میں پیدا ہو. چاہے تم لاکھ دعا مانگو، چاہے لاکھ بد دعا مانگو، چاہے کبھی بھی دعا نہ مانگو. جن کافروں نے خدا کو کبھی سجدہ نہیں کیا ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. جنہوں نے خدا کے مقابلے پہ ماشاءاللہ دیوی دیوتے کھڑا کیے ہوئے ہیں ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. تو ان کو کون وہی دے رہے ہیں، پتھر والے بت. اس کا نظام ہے، دنیا کو کوئی طاقت اس کو نہیں بدل سکتی. باقی لا شک فی ذلک، دنیا میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. شر کو دفع کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح معوذتین، آخری صورتیں یہ پڑھا کریں. اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ہمارے استاد تھے، وہ بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. وہ کہتے تھے مکی صاحب یہ بچے جو پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ جو پڑھتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی دعائیں لگتی نا تو استاد ایک بھی زندہ نہ رہتا، سارے مر جاتا. وہ لڑکے دعا مانگتے ہیں خدا کرے آج بخار ہے، استاد کو جان چھوٹے چھٹی تو ملے. لیکن استاد تو بیٹھا ہے، بخار نہیں آتا. ہم شعبان کے روزے کی کوئی 15 شعبان کے روزے کا حکم ہی کوئی نہیں، تو فضیلت کیا بیان کریں؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے. ہاں یہ ہے کہ 13، 14، 15 لیالی ال20 ان میں روزہ رکھا کرو، اس میں 15 بھی آ جائے گا. لیکن صرف 15 کے روزے رکھنے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے.
میں نے عمرہ کیا، احرام اتار دیا، حلق نہیں کرایا، اور ابھی تک آپ نے نہیں کرایا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں، تو فوراً اتار کے حلق کرائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ یار کو باتیں لکھا کرو، زندہ کے لیے کوئی عمرے کے لیے نہیں ہے اجازت، آپ عمرہ کریں اپنے لیے، اس کے لیے دعا کریں۔ روزہ جو ہے اگر تھوک اندر چلی جائے نہیں ٹوٹتا تو روزہ رکھو، فکر نہ کرو، تھوک پانی تھوڑا ہے کہ پیو گے تو۔ جس آدمی نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا، حج لازمی ہے؟ بالکل نہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے سے مک گئی ہو، طلاق ہوئی ہے، تمہاری نیت تھی طلاق کی؟ پھر تو ہو گئی، نہیں تھی تو کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں مک گئی کا کیا بنا، مر گئی ہو، کیا ہو گئی ہو، یا اب میرے کام کے قابل نہیں رہی ہو۔ اب یہ تو اس کی نیت پر ہے نا، مولوی کیا بتا سکتے ہیں۔ ہم مکے میں رہتے ہیں، اگر حج تو آپ کا حج افراد ہوگا، کیونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ تمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو یہاں کے رہنے والے نہ ہوں۔ ہاں اگر تمہیں شوق ہے تو اس کا حل ہے کہ مدینے جا کے پہلے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لو، پھر حج کر لینا، تمتع ہو جائے گا، لیکن میقات کے باہر جانا پڑے گا۔ افضل یہی ہے مکے والوں کے لیے افراد۔ مکے میں داخل ہونے کے لیے، مکے میں جو بھی داخل ہو سب کے لیے احرام میقات سے باندھنا ضروری ہے، لیکن اگر بیچارے ڈرائیور ہیں جو روز آتے جاتے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے کہ نہ باندھیں۔ احرام پہننے سے نیت کرے گا عمرے کی، پھر آئے گا طواف کرے گا، صفا دوڑے گا، بال کٹائے گا، پھر احرام سے حلال ہوگا۔ بہرحال اگر کسی آدمی نے قرآن پڑھ کے قبرستان والوں کو ثواب بھیجا، بالکل پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں حکم ہے نا کہ جب گزرے تو کہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اسی طرح حضور پاک جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بڑی لمبی لمبی دعا فرماتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کی نیت کیسے کریں؟ یہ صفا دوڑنے جا رہا ہوں، اور کیا نیت ہے؟ جب ادھر جا رہے ہو نیت ہے تو جا رہے ہو۔ صفا مروہ پہ کھڑ، صفا پہ دعا مانگیں، مروہ پہ مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنی زبان میں مانگتے رہو۔ اگر طواف عمرے کا ہے، عصر کے بعد کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دم کروانے کا معنی یہ ہے وہ جو جاہلیت کا دم ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن کا دم بھی نہیں کرواتے تھے، حضور خود دم کرتے تھے، معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ اور سارے بدن پہ پھیرتے تھے، حضور خود حسن حسین پہ دم کرتے تھے۔ عقل کیا کرو، وہ دم حرام ہے جو مشرکانہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث تو آپ نے پڑھ لی ہے، سمجھا الحمدللہ، کچھ بھی نہیں۔ احرام باندھا، طواف کیا، صفا دوڑا، سر نہیں مڑایا، کپڑے پہن لیے، بھول گیا، دم کی طاقت نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لو، انشاءاللہ پھر مجال ہے کبھی بھولو۔ بھولنے کی سزا ہے نا، سبق بھولو تو استاد مارتا ہے نا۔ آستین کو اگر ہم اوپر کر کے نماز پڑھے ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں۔ جتنا بدن چھپا ہوگا، جتنا ستر ہوگا، عزت ہوگی۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد،
اگر آپ ٹوپی کے اوپر غترہ رکھتے ہیں تو نماز میں بھی غترہ رکھیں، اس کی یہ نہیں کہ اتار کے پھینک دیں۔ لوگوں کے سامنے جیسے وقار سے جاتے ہو تو اللہ کے دربار میں بھی اسی طرح حاضر۔ عصر کے بعد ریاض الجنت میں یا حتیم میں بالکل نفل نہیں پڑھ سکتے، عام مکروہ اوقات میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میری بیٹی کی ولادت ہے، بہرحال میں نے وہ تحنیک آپ کو کر دی ہے، باقی میں کوئی بزرگ ہوں کہ مجھ سے آپ کھجوریں تحنیک کروائیں، کسی اللہ والے سے کروایا کریں۔ میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں اور طالب العلم ہوں۔ پاکستان سے کپڑے ہوٹل میں کپڑے تبدیل کر کے پھر عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر انہوں نے ہوٹل میں آ کے غسل کیا، کپڑے بدل کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خوشبو والا صابن نہ ہو، شیمپو نہ ہو خوشبو والی۔ اگر خوشبو والے صابن سے کیا دم پڑ گئے۔ طواف کی نیت جو ہے وہ یہی ہے، میں طواف کرنے جا رہا ہوں۔ میں جبیل سے مدینہ منورہ رہا، مدینہ پاک سے عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوا، میقات سے واقف نہیں تھا، لہذا 150 کلومیٹر مدینے سے مکہ آیا، میقات پوچھا تو انہوں نے جوفہ کا میقات بتایا، وہاں سے ہم ٹھیک ہو گیا۔ اصل میقات تو آپ کا ذوالحلیفہ تھا، مدینہ پاک سے 4-5 میل پہ، لیکن آپ نے غلطی سے وہاں سے نیت نہیں کی۔ لیکن اگر آپ مدینہ منورہ کے شہر سے بھی نیت کر کے آ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر آپ نے جوفہ سے احرام باندھ لیا تو جوفہ بھی میقات ہے، لہذا آپ کا عمرہ بھی میقات کا ہو گیا اور دم شم بھی کوئی نہیں پڑی۔ کہتے تھے کہ مکہ مدینے میں جتنے دن ہم رہتے ہیں اگر بیوی ساتھ ہو تو اس سے مل سکتے ہیں، تو یہ مکہ مدینے والے لوگوں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اوپر سے گرتے۔ اللہ کے بندے تمہاری بیوی ہے، کیوں نہ ملو؟ مکہ مدینے میں یا ہر جگہ گناہ منع ہے، اپنی بیوی تو حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ دونوں عمرے سے فارغ ہو چکے ہو۔ بھائی 15 شعبان کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک میں روزے کا حکم نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہوٹل میں نماز جماعت کے ساتھ، سفر کی قصر، بہرحال کوشش کریں کہ حرم کی نماز پڑھیں، نہ ملے تو پھر جماعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، مسافر ہیں تو قصر ہی پڑھیں گے۔ اگر ایک احرام والے نے دوسرے محرم کے سر پہ اس طرح پھیرا، اگر دونوں طواف اور صفا کر چکے ہیں، اب صرف احرام سے نکلنا ہے تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا جائز ہے، اپنے سر پہ پھیر دیا وہ بھی جائز ہے۔ عورت اپنے بال پکڑ کے خود کاٹ سکتی ہے، اور عورت جو ہے اپنے مرد کے خاوند کے بال بھی کاٹ سکتی ہے، بالکل کاٹ سکتی ہے۔ سب بیٹیوں، اللہ تعالیٰ جن مسلمانوں کے گھروں میں بیٹیاں ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے نا جی، وہ لڑکیاں بھی ان کے والدین بھی سورۃ الرحمن 3 دفعہ روزانہ پڑھا کریں، اول آخر 11 بار درود شریف نماز والا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد اور اچھے رشتے ہو جائیں گے۔ مکے سے باہر جو رہتے ہیں حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہے، کوئی دم نہیں؟ کیوں دم ہے؟ حج کے مہینوں میں مسجد عائشہ میں جیرانہ سے عمرہ کیا ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ وہ تو اگر حج کرے گا تو پھر بکری رکھے گا، اگر صرف عمرہ کیا ہے تو اس پر کیا دم ہے؟ یعنی ایک آدمی حج کے مہینوں میں عمرہ کر لے پھر حج بھی کرے تو اب وہ رکھے گا اپنے دم تمتع، لیکن ایک آدمی نے صرف عمرہ کیا، چاہے ذی الحج میں بھی عمرہ کرے، ذی القعدہ میں بھی کرے،
اس نے حج کرنا ہی نہیں تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ میں جدہ چھٹی مناس سے جمعرات کے دن گیا، جمعہ کو واپس آ گیا۔ جدے سے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جدے جاتا ہے روزانہ کام کے لیے یا کسی وجہ، اس کے جدہ میقات نہیں ہے۔ عمرہ ضروری ہوتا ہے اگر میقات کراس کر جاؤ، جیسے طائف ہے، جیسے جحفہ ہے، جیسے یلملم ہے، جیسے قرن المنازل ہے۔ اور جدہ تو میقات میں نہیں، میقات کے اندر ہے۔ ہماری بہن حمل سے ہیں، ولادت کے لیے اللہ کا قرآن پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی پلا دیا کریں۔ بھئی جدے سے واپس آنے پر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بالوں پہ ٹک لگائے اور احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، لیکن بعد میں بال کٹوا دیے تو کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں پڑتی اس میں۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔